بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ خداوند کریم نے آپ کو اپنا مہمان بننے کا شرف بخشا اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائی۔ اس تربیتی پریزنٹیشن کا آغاز بھی ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قرآنی دعا سے کرتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھرپور آداب کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ یا اللہ، یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، اس میں میرے داخلے کو ہر قسم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ اس مقدس شہر کی خاص برکتیں نصیب فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حج کی تربیت اور مدینہ منورہ کی زیارات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ حج تربیتی پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ احکام حج اور زیارات مدینہ منورہ کے بارے میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، ویڈیوز دیکھیں اور مناسک کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے مدینہ منورہ میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتا ہے کہ جو شخص حج کرے پھر میری قبر کی زیارت کرے، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی۔ مدینہ منورہ کا مبارک سفر آپ 3 مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعہ پاکستان سے ہی مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات پاکستان سے روانگی کے وقت احرام نہیں باندھتے کیونکہ انہوں نے ابھی عمرہ نہیں کرنا۔ ایسے حجاج اکرام مدینہ منورہ میں اپنا 8-9 دن کا قیام گزارنے کے بعد جب مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینہ منورہ کے قریب مسجد بیر علی سے عمرے کا احرام باندھیں گے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ حج موسم کی ابتدائی پروازوں سے براہ راست مکہ مکرمہ جانے والی حجاج کرام وہاں چند دن کے قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں 8 سے 9 دن ٹھہرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین و حضرات بھی مسجد بیر علی سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ ان کی وطن واپسی حج کے بعد مکہ مکرمہ سے ہوتی ہے۔ تیسرا گروپ ان حجاج اکرام کا ہے جو پاکستان سے حج کی آخری پروازوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ وہاں عمرہ اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس روانگی سے تقریباً 10 یوم قبل مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان حجاج اکرام کی وطن واپسی مدینہ منورہ سے ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ اس مبارک سفر میں راستے بھر میں درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں تو ذوالحلیفہ نامی جگہ سے ہی مدینہ منورہ کی آبادی اور مسجد نبوی شریف کے بلند مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے
آثار نظر آئے مدینہ شریف میں داخل ہونے پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کریں، یا اللہ، یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، اس میں میرے داخلے کو ہر قسم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ، اس مقدس شہر کی خاص برکتیں نصیب فرما دے، اور ان تمام اعمال سے میری حفاظت فرما جو یہاں کی برکات سے محرومی کا سبب ہوں۔ مولا کریم، میری اس حاضری کو باادب اور بابرکت بنا، اور میرے یہاں قیام کو اپنا طرز زندگی اسوہ حسنہ مبارک کے مطابق ڈھالنے کا ذریعہ بنا دے۔ سب سے پہلے آپ اپنی قیام گاہ پر جائیں، اپنی بلڈنگ میں اپنا سامان رکھیں، غسل کریں، اور ممکن ہو تو عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، درود شریف کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب پورے ادب و احترام اور ہوش کے ساتھ معاجہ شریف پر حاضری اور سلام کے لیے چلیں۔ معاجہ شریف کی طرف چلتے ہوئے خلوص دل سے درود شریف پڑھیں اور ادھر ادھر مسجد کی اشیاء کی طرف توجہ نہ دیں۔ اب معتدل آواز میں یعنی درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بلند آواز سے بالکل نہ بولیں، سلام بھی پست آواز میں پڑھیں۔ خواتین بھی اس مقدس مقام کا احترام بجا لاتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ مسجد نبوی میں دوڑنا ادب کے خلاف ہے۔ روضۃ الجنہ میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہ بھاگیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد کے اسی حصے میں محراب النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے۔ روضۃ الجنہ کے اہم ستون استوانہ حنانہ، استوانہ وفود، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ سریر، استوانہ عائشہ اور استوانہ جبرائیل۔ یہاں نوافل ادا کریں۔ یہاں روضۃ الجنہ کے اہم ستون دکھائے گئے ہیں۔ اب کچھ اہم زیارات مدینہ منورہ کا ذکر کیا جائے گا۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک نہایت ہی مقدس پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد کے قریب ہی ایک چار دیواری کے اندر شہداء احد کے مزارات موجود ہیں، اور ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سید الشہداء کا مزار بھی موجود ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب واقع ہے اور جہاں پر کئی صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر جنوب مغرب کی جانب قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے فضائل نہایت اہتمام سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قبلتین، یہ مبارک مسجد وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے تو تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام مسجد قبلتین ہوا۔ مسجد غمامہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کھلے میدان میں ادا فرمائی۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی اور دعا فرماتے ہی بادل گھر گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مسجد اجابہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور 3 دعائیں فرمائیں۔ ان میں سے 2 قبول ہوئیں اور 1 سے روک دیا گیا۔ وہ 3 دعائیں یہ تھیں: یا اللہ میری امت قحط سالی کے سبب ہلاک نہ ہو، یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ تھی: یا اللہ میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا یہ تھی: یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اس دعا سے روک دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے شمال مغرب کی طرف صلا پہاڑ کے دامن میں یہ مساجد موجود ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مساجد ہوا کرتی تھیں، 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا، اب 5 مسجدیں رہ گئی ہیں۔ ان 5 مسجدوں میں سے ایک مسجد مسجد الفتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر 3 دن مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے دعا فرمائی، تیسرے دن فتح کی بشارت ملی۔ خواتین و حضرات، مدینہ منورہ سے رخصت ہونے لگے تو 2 رکعت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کر روضہ مطہرہ پر حاضری دیں، سلام پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں: یا اللہ میری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، بلکہ مجھے بار بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب فرما، مجھے حرم پاک کی زیارت نصیب فرما اور مجھے دنیا اور آخرت میں سلامتی اور عافیت عطا فرما، مجھے اپنے گھر عافیت و سلامتی کے ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے پہنچا، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، مدینہ منورہ سے یا تو آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے یا آپ وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ نمبر 1، ڈائریکٹ فلائٹ سے مدینہ منورہ آنے والے حجاج کرام۔ نمبر 2، حج سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے والے حجاج کرام میقات بیر علی سے احرام برائے عمرہ باندھیں گے، اور حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے والے حجاج کرام وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔